عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہتا ہے کہ وہ کافر، تو دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے۔ فَإِن كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعْتَ عَلَيْهِ، اگر وہ حقیقتاً ایسا ہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جس کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو یہ بات پھر اس بولنے والے پر لوٹے گی، یعنی یہ کافر ہو جائے گا۔ اسلام نے جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کی رہنمائی کی اور بہت ساری چیزیں سکھائی، وہاں گفتگو کا طریقہ بھی سکھایا کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، بات اچھی ہو۔ اس لیے یہاں پر معاشرے کے اندر جو ہم کسی سے نہیں لگ رہی ہوتی یا کسی پر غصہ آیا ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی کافر کا بچہ، بھائی یہ الفاظ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی منافق کا بچہ، یہ تو ہے ہی کافر کا بچہ، اب اس پر تو لعنت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کو لعنت اگر دی کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت بھی پلٹ کے اسی کے اوپر آئے گی جس نے لعنت دی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ تو ہمارے یہاں اسلامی قانون نہیں ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو صرف اتنا کہہ دے چاہے پاگل، اب ہٹ پاگل، اتنا لفظ اگر کسی نے کہا نا تو تعزیراً اسے 3 کوڑے لگیں گے کہ وہ اگر عدالت میں یہ درخواست دے دے کہ اس نے مجھے پاگل کہا ہے تو حاکم وقت اس پاگل کہنے پر اسے 3 کوڑے لگائے گا کہ کیوں ایک صحیح سالم مسلمان کو پاگل کہا۔ تو صرف پاگل کہنے پہ یہ حال ہے۔ تو آج ہماری زبانوں پہ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں چڑھی ہوئی ہیں اور کون کون سی الفاظ جو ہیں وہ چڑھے، میں یہاں بھی بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ گالی تو عام ہے، دوستوں میں بات کرتے ہوئے ماں بہن کی گالی تو عام ہے۔ اچھا جس کو دے رہا ہوتا ہے وہ بھی آگے سے ہنس رہا ہوتا ہے، اتنا بے غیرت ہے، ماں کی گالیاں سن رہا ہے اور آگے سے ہنس رہا ہے، بہن کی گالیاں سن رہا ہے اور آگے سے ہنس رہا ہے۔ اور یہی میرے نبی نے فرمایا کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، اور آج اسی لیے اللہ کی نگاہ سے ہم گر گئے ہیں۔ کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح جو کاٹ رہا ہے اور اللہ کی جو مدد نہیں آ رہی، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں اب گالم گلوچ پر آئیں۔ سگے بھائی کو ماں کی گالی دے رہا ہوتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ وہ اس کی ماں اور اس کی ماں تو ایک ہی ہے بھائی، لیکن نہیں۔ تو سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ تو یہ پاگل کسی کو نہیں کہہ سکتے، تو کسی کو کافر کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ واقعی کافر ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں تو یہ کافر جس نے کہا ہے یہ کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ یہی حال لعنت کا ہے کہ آپ جو ہم صبح شام اب اس پہ تو لعنت ہو اللہ کی، لعنتی آدمی ہے۔ اب وہ لعنتی اگر نہیں ہوا تو یہ لعنت پھر حضرت آپ پر آ کے پلٹے گی، اور لعنت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نگاہ سے گر جانا۔ تو یہ 2 الفاظ بہت سنبھال کے کرنے چاہیے۔ آج اگر کوئی ذرا سی کوئی ایسی بات کر جائے تو کافر کا بچہ ہے ہی کافر، ہے ہی منافق، ہے ہی لعنتی، یہ الفاظ سنبھال کے ہوں تاکہ یہ چیزیں ہماری طرف خدا نخواستہ نہ لوٹیں۔ اب یہ جو حدیث نے بتلایا کہ جو کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو، تو کافر جو کہہ رہا ہے تو یہ کفر اس پر لوٹ کر آئے گا۔ تو آپ مجھے سر پہ قرآن رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں، اور ضرور آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور تمام مسلمان، کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں وہ مسلمان نہیں تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں یہ رحمت کے مستحق ہیں یا لعنت کے مستحق ہیں؟ جن پر صبح شام اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں،
روزانہ 70,000 فرشتے میرے نبی کے روزے پر سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جو رحمتیں نبی کی قبر اطہر پہ پڑ رہی ہیں اسی کے چھینٹے اڑ کے ابو بکر و عمر کی قبر پہ بھی پڑ رہی ہیں رضی اللہ عنہما۔ وہ تو رہتے ہی رحمت کی آغوش میں، وہ تو رہتے ہی رحمت کے منبع میں ہیں، وہ تو رہتے ہی رحمت کے سائے میں۔ اگر نبی کے پہلو میں رحمت نہیں برس رہی تو پھر دنیا میں کہیں بھی رحمت نہیں ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان نبی پر درود پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے درود فرشتے لے کر کہاں جاتے ہیں؟ نبی کے روزے پر۔ اور یہ روزہ نبی کا جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور اسی جگہ جہاں پر روزانہ کروڑوں درود جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں، یہیں پر حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سو رہے ہیں۔ تو ذرا پھر فیصلہ آپ ہی کریں، یا جو میری بات سن رہا ہے سوشل میڈیا کے توسط سے وہ سن لے کہ آج اگر کوئی ابو بکر صدیق کو یا جن ایمان والوں کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ صحابہ پکے مومن ہیں، اگر کوئی انہیں نعوذ باللہ کافر کہے تو بتاؤ وہ تو کافر نہیں ہیں، وہ تو پکے مسلمان ہیں، لیکن جنہوں نے ان کی تکفیر کی تو یہ کفر کا فتویٰ اس فتوے دینے والے پر لوٹے گا یا نہیں؟ یہ واپس اس پر یقینی لوٹ رہا ہے، بلکہ اور لوٹتا ہے۔ اور چہلم میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نعوذ باللہ ان پر لعنتیں کی گئیں، نعرے لگائے گئے، اور ظالم وہ تو رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، لیکن جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی مسلمان پر لعنت کی وہ لعنت کا مستحق نہیں، تو پھر یہ لعنت پلٹ کے ادھر آئے گی۔ تو یہ لعنت جس نے صحابہ کو خصوصاً حضرت عمر کو اس طرح الفاظ کے ساتھ نعرے لگائے، خدا کی قسم وہ لعنت اسی نعرے لگانے والے پہ لوٹے گی، کیونکہ عمر تو رہتے ہی رحمت کے سائے میں ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کے غلط الفاظ استعمال کیے، یہ لعنت اس بولنے والے کے اوپر آ رہی ہے، اور وہ صبح شام پلٹ رہی ہے۔ اور لانتیوں کے گھروں کا پتہ بھی لعنت سے چلتا ہے کہ یہ لانتیوں کے گھر ہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات، ہماری بات تو سخت لگتی ہے لوگوں کو کہ یار یہ کون بات ہے یار، اس طرح کی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں اتنی محنت کی ہے شیعت نے کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ جو کچھ کریں الٹا الزام اہل و سنت پر لگایا جاتا ہے۔ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، یار یہ ہم بھی کہتے نہیں ہونی چاہیے، سبب کون بن رہا ہے، ذریعہ کون بن رہا ہے، گالیاں کس نے دینا شروع کی، لعنتیں کون دے رہا ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ لاجک اور یہ منطق آپ اپنی بیوی، آپ اپنی اماں اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے تو برداشت کرتے نہیں ہیں، اور معاملہ جب صحابہ کا آتا ہے تو سارے صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو گلی میں آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی آپ کو ماں بہن کی خدا نخواستہ گالی دے رہا ہو تو پھر اس وقت بھی برداشت کر جاؤ، جب وہاں برداشت نہیں ہے تو یہاں پھر کیوں برداشت ہے؟ یہاں تو مسئلہ ایمان کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ کسی کو اگر کہا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، کسی نے اگر کسی کو کہا کہ کافر، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو ٹھیک، لیکن مستحق نہیں ہے تو جس نے کہا ہے یہ کفر اس پر لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے ذرا انسان یہ خود فیصلہ کر لے اور کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کرنے والا کیا خود مسلمان رہا ہے؟ کیا اسے مسلمان پھر کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن کسی کافر کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔